حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پالیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، بڑے میاں کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پالیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ آپ نے فرمایا، اس سفیدی کو بدل دو لیکن کالا خضاب نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکوں کو فردن فردن دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دے دیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ چلو ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کر لیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بنی قصی میں سے ہے، اور بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم ان کی یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ بظاہر قرآن سن کر وہ نرم پڑ گیا۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچی۔ ولید کے پاس آ کر اس نے کہا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا کس لیے؟ ابو جہل نے کہا آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابو جہل نے کہا تو پھر آپ محمد کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے آپ کی قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ محمد کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ ولید نے کہا میں کیا کہوں گا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ محمد جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے، اور اللہ کی قسم وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں بڑی حلاوت اور مزہ اور بڑی خوبصورتی اور کشش ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب سرسبز ہے، اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی اور کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا ان کا محمد کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جس کا ترجمہ یہ ہے چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے، میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا، میں نو عمر لڑکا اپنی گدی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا اے معاویہ نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد سوار ہو جائے۔ چنانچہ میں گدی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو سفیان بن حرب، اے ہندا بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر قالتا اتینا طائعین تک آیات تلاوت فرمائی، تو ان سے ابو سفیان نے کہا اے محمد کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہندا نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا، اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے۔ ان دونوں میں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا، چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں، اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقا کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے سونے والوں اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
دار ارقم کے دروازے پر حضرت سہیم بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر شام تک ہم وہیں ٹھہرے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے، اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔